اسلام آباد اور وانا میں دہشت گردی کے دو بڑے واقعات کے بعد پاک افغان کشیدگی میں شدت آتی جا رہی ہے۔ پاکستان افغانستان پر الزامات لگا رہا ہے۔ آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سینٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد اور وانا میں دہشت گردی کے مرکزی ملزمان کا تعلق افغانستان سے ہے، ہم ان تک پہنچ گئے ہیں۔ جو اسلام آباد میں بم بلاسٹ ہوا ہے اس کے جو مین کلپریٹس ہیں ہم ان تک پہنچ چکے ہیں۔ جو سوسائڈ بمر جس نے کچہری کے اوپر یہ بلاسٹ کیا اس کا تعلق افغانستان سے ہے۔ جو وانا میں کیڈٹ کالج پہ جو اٹیک ہوا اس کے سوسائڈ بمر بھی افغانستان سے ہیں، اور یہ دونوں انسیڈنٹس کے لوگ جنہوں نے یہ کیا ان کا تعلق افغانستان سے ہے۔ یہ ہمارا بڑا سیریس کنسرن ہے۔ خود ہم نے کتنی دفعہ ان کو جا کے یہ بتایا ہے سارا کچھ، لیکن ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ جس طرح افغانستان کے لوگ یہاں آ کر ہمارے پر حملے کر رہے ہیں۔ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی ٹیک اپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور جو ممکن ہوا ہم کریں گے، لیکن ہمیں اس ٹائم جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے کہ جو اللیگلی افغان یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو ہمیں یہاں سے نکالنا ہے۔ اسلام آباد کچہری دھماکے کی تحقیقات کی مزید تفصیل بھی سامنے آ رہی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز مریم نواز کی ذرائع سے خبر کے مطابق کچہری حملے کے سہولتکار اور ہینڈلر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مبینہ سہولتکار گزشتہ ایک ماہ سے راولپنڈی میں رہائش پذیر تھا۔ سہولتکار کو راولپنڈی سے اور ہینڈلر کو خیبر پختونخوا سے گرفتار کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق خودکش دھماکے سے پہلے سہولتکار اور خودکش حملاور نے کئی بار جوڈیشل کمپلیکس کا جائزہ لیا۔ سیکیورٹی اداروں نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ اسی طرح بی بی سی کی خبر کے مطابق اسلام آباد کچہری میں ہونے والے خودکش دھماکے کے بعد سیکیورٹی حکام نے 5 افراد کو حراست میں لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسلام آباد کے سی سی ڈی کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ حراست میں لیے جانے والے افراد کو اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران حراست میں لیا گیا۔ یہ آپریشن سیف سٹی کیمرے سے حاصل کی گئی ویڈیوز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیے گئے۔ حراست میں لیے جانے والے افراد میں وہ ملزمان بھی شامل ہیں جن کے بارے میں شک ہے کہ وہ خودکش حملاور کے سہولتکار ہیں۔ اس کے علاوہ کیڈٹ کالج وانا میں حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے حوالے سے بھی بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز زربین زہرا کی خبر کے مطابق کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کرنے والے تمام دہشت گرد افغان شہری تھے۔ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی۔ حملے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا حتمی حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا۔ دہشت گرد افغانستان سے ملنے والی ہدایات پر عمل کر رہے تھے۔ حملے کی منصوبہ بندی خارجی زاہد نے کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خارجی نور ولی محسود کے حکم پر حملے کی ذمہ داری جیش الہند کے نام سے قبول کی۔ افغان طالبان کی طرف سے فتنہ الخوارج پر دباؤ رہتا ہے کہ اپنی اصلی شناخت استعمال نہ کریں۔ اصل شناخت استعمال کرنے سے ان پر پاکستان اور دوست ممالک کا دباؤ بڑھتا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سامنے آنے والی آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ خوارج جیش الہند کا کئی بار نام لیتے ہوئے اردو میں بات کر رہا ہے۔ حملے کے لیے تمام ساز و سامان افغانستان سے فراہم کیا گیا۔ سامان میں امریکی ساختہ ہتھیار شامل تھے۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملے کا مقصد پاکستان میں سیکیورٹی خدشات بڑھانا تھا۔ پاکستان میں سیکیورٹی خدشات بڑھانا بھارتی ایجنسی را کی ڈیمانڈ تھی۔ حملے میں مارے گئے افغان دہشت گردوں کی شناخت نے تمام شکوک و شبہات ختم کر دیے ہیں۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ اسلام آباد اور وانا میں ہونے والے دہشت گردی کے ان دونوں واقعات کے بعد پاک سری لنکا سیریز متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ گزشتہ رات سری لنکن ٹیم کے کھلاڑی سیریز چھوڑ کر وطن واپس جانا چاہ رہے تھے اور غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، مگر حکومت نے اعلیٰ سطح پر کوششیں کر کے اور فول پروف سیکیورٹی کی گارنٹیز دے کر سری لنکن کرکٹ بورڈ اور ٹیم کو دورہ پاکستان جاری رکھنے کے لیے آمادہ کیا، جس کے بعد اب پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سیریز جاری رہے گی۔ ساتھ ہی پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان ٹرائی نیشن سیریز بھی منعقد ہوگی۔ کل رات کو وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے سری لنکن کرکٹ ٹیم سے ملاقات کی تھی۔ ذرائع کے مطابق یہ ملاقات 90 منٹ تک جاری رہی۔ محسن نقوی نے سری لنکن ٹیم کے تمام تحفظات دور کیے اور ٹیم کو دورہ پاکستان جاری رکھنے پر آمادہ کیا۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے پلیئرز کو بتایا کہ وہ ذاتی طور پر تمام پلیئرز کی سیکیورٹی کو سپروائز کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے سری لنکن پلیئرز کی فیملیز کو پاکستان آ کر میچز دیکھنے کی دعوت بھی دی۔ آج سینٹ کے اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے تفصیلات بتائیں کہ ہماری کوششوں کے بعد سری لنکن صدر نے اپنی ٹیم کو منانے کے لیے ان سے فون پر بات کی۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سری لنکا کے وزیر دفاع کو فون کیا اور سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائی۔
कल के दिन में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद श्रीलंका की टीम ने ये फैसला किया कि वो वापस जा रही है, उस पे हमारी उनके साथ इंटरेक्शन शुरू हुई। उनके बोर्ड ने, उनके प्लेयर्स ने बड़ा बहादुरी के साथ ये फैसला किया और उन्होंने यहाँ रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने खुद उनसे बात की कल अपनी टीम के साथ, उनको कन्विंस करने की कोशिश की। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से, सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। अब पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस मिलकर उनकी सिक्योरिटी संभाले हुए है और जिस तरह वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं उनको हम उसी तरह का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसी तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं। जिम्बाब्वे की टीम भी कल रात पहुंच चुकी हुई है और अब हमारे जो मैचेस बाकी रह गए हैं वो सारे के सारे हम पिंडी में कर रहे हैं। इस्तांबुल मुज़ाकरात में नाकामी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दो बड़े वाक़यात के बाद पाक अफगान कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने का ऐलान कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से पाक अफगान सरहद खोलने का फौरी इम्कान भी नहीं है, जिससे दोनों ममालिक की तिजारत मुतासिर है। मगर अफगानिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है, क्योंकि अफगानिस्तान अपनी तिजारत के लिए पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। इसीलिए अब अफगान तालिबान चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुतबादिल तिजारती रास्ते तलाश किए जाएँ। इसी तनाजुर में कल अफगानिस्तान के मुआशी अमूर के नायब वज़ीर आज़म अब्दुल गनी बरदर ने अपने ताजिरों को और सनतकारों को सख्त हिदायत जारी की थी। आज अफगान न्यूज़ चैनल तोलो न्यूज़ की खबर के मुताबिक पाकिस्तान पर इन्हिसार कम करने के लिए जिन मुतबादिल तिजारती रास्तों की निशानदही की गई है उनमें एक रास्ता ईरान की चाबहार बंदरगाह है, जिससे अफगानिस्तान को ईरान, भारत और फिर समुद्री रास्तों तक बराह रास्त रसाई मिल सकती है। दूसरा मुतबादिल रास्ता अफगानिस्तान से तुर्कमानिस्तान और रूस तक जाता है। तीसरा मुतबादिल रास्ता रेलवे ट्रांजिट के ज़रिए अफगानिस्तान से उज़्बेकिस्तान और वस्ती एशिया का है। चौथा मुतबादिल रास्ता अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन की राहदारी का है। पाँचवा मुतबादिल रास्ता तवाखान से अफगानिस्तान और चीन का है, जहाँ से मादनियात बरामद की जा सकती हैं। इसी तरह छठे मुतबादिल रास्ते के तौर पर फ़ज़ाई कॉरिडोर को शामिल किया गया है, जबकि सातवें और आखिरी मुतबादिल तिजारती रास्ते के तौर पर एक और कॉरिडोर को शामिल किया गया है, जो यूरोपीय ममालिक तक जाने का रास्ता होगा, जिससे अफगानिस्तान को ग्लोबल मार्केट्स तक रसाई मिल सकती है। खबर के मुताबिक अफगान तिजारती माहिरीन मानते हैं कि पाकिस्तान के मुकाबले में ये तिजारती रास्ते महंगे हैं, लेकिन काबिल एतमाद हो सकते हैं। अफगान तालिबान के हुकाम का कहना है कि अगरचे पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात में कमी की कुछ मुआशी कीमत अदा करनी पड़ सकती है, लेकिन ये फैसला अफगान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी मफादात की हिफाजत के लिए किया गया है। वज़ीर सनअत व तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी ने कहा कि अगर नुकसान भी हुआ तो हम इसे कबूल करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और हम इस फैसले पर अमल करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात से पैदा होने वाली पाक अफगान कशीदगी से अफगानिस्तान को मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ा है।